جب دل کی یہ کیفیت ہو نا کہ پریشانی بھی آئے تو دل جو ہے وہ بجائے پریشانی کے اندر گرنے کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے تو سمجھ لو پھر تمہاری منزل صحیح آ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں کسی خوشی کی وجہ سے تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارے نیک اعمال چھوٹ جائیں تو سمجھ لینا تمہاری منزل تم سے چھوٹ رہی ہے۔ ہماری ترجیحات عشق رسول ہونی چاہیے۔ آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت مبارک میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی جو عزت، مرتبت اور مقام جو ہے نا وہ واضح فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو کوثر عطا کی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی، جو قیامت والے دن ایک پانی کی اس بوند کے بدلے میں جو کوثر کے حوض کا ہوگا، جس سے سورج کی تپش، زمین کی تپش، گرمی جو ہے وہ ساری اس بندے کو جس کو حوض کوثر نصیب ہوگا وہ ٹھنڈک میں بدل جائے گا، وہ آپ کو عطا کی۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ اے حبیب، اے محبوب، جو آپ کا دشمن ہوگا، جو آپ کا مخالف ہوگا، جو آپ کا منکر ہوگا، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو پوچھا عمر کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، اپنی جان مال ہر شاید تو زیادہ اگر میرے نال محبت کرے گا تو پھر محبت ہے۔ حضرت عمر نے اسے نام فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان مال ہر شاید تو زیادہ تمہارے نال محبت کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے کی فرمایا خون ایمان تیرا کامل ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ کامل ایمان کیا ہے؟ حضور سے وفا، حضور سے محبت، حضور کی اطاعت۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا میں آپ کامل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ بات حقیقی طور پر ہمارے اوپر آشکار ہو جاتی ہے کہ قبر اور حشر میں نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے۔ حضور اس وقت تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کان میں کہا، کوئی بات کی، سرگوشی کی، آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر آپ نے بائیں جانب ایسے دیکھا اور دیکھ کر آپ نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کچھ سر بولو، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کان میں اور سرگوشی کی، آپ نے پھر آنکھ بند کی، پھر بائیں طرف دیکھا اور پھر آپ نے الحمدللہ کہا۔ جب مجلس ختم ہو گئی آپ سے پوچھا حضرت آج یہ معاملہ ہوا تو کیا یہ سمجھ نہیں آئی؟ آپ بڑے بڑے تاجر سن، تاجر، مال تجارت نہیں کرتے سن، خدمت دین نہیں کرتے سن۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک جہاز جڑا کہ سامان تجارت واسطے دوسرے شہر گیا، وہ جڑا پہلا شخص آیا انہیں آ کے یہ دسیا کہ وہ خبر آئی ہے کہ وہ جڑا سامان تجارت والا جہاز سی، اور جہاز جڑا ہے وہ چھوٹا موٹا تو نہیں ہوئے گا، کافی وسیع مال بردار والا ہوئے گا۔ فرمایا کہ پتہ لگا کہ وہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھ بند کی تھی، اپنے دل نال نگاہ کی تو میں دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یاد وچ مصروف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس غم دا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہے۔ فرمایا جڑا دوسرا بندہ آیا انہیں آ کے سرگوشی کی تھی، میں پھر اپنی اکھ بند کر کے تے اپنے دل نال ویکھیا، انہیں آخیا سی کہ جڑی پہلی خبر آئی وہ غلط ہے، سامان
تجارت جڑا ہے جہاز جڑا ہے وہ اپنے مقام اور منزل تے صحیح سلامت پہنچ گیا ہے تے میں جدوں دل وال نگاہ کیتی کہ اس خوشی دی خبر سن کے میرا دل جڑا ہے وہ اپنے آپ چوں باہر تے نہیں ہویا تے میں ویکھیا میرا دل اپنے معمول دے مطابق اللہ دی یاد وچ مصروف ہے تے میں آکھیا الحمدللہ. جب دل کی یہ کیفیت ہو نا کہ پریشانی بھی آئے تو دل جو ہے وہ بجائے پریشانی کے اندر گرنے کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے تو سمجھ لو پھر تمہاری منزل صحیح جا رہی ہے, تمہارا قرب الہی جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے. اور اگر تمہیں کسی خوشی کی وجہ سے تمہاری عبادت, تمہاری ریاضت, تمہارے نیک اعمال چھوٹ جائیں, یعنی عید, شبرات, شادی بیاہ پر تمہاری نمازوں کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری منزل تم سے چھوٹ رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے صرف اس لیے بیان کی ہے کہ ہماری ترجیحات عشق رسول ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ترجیحات محبت رسول ہونی چاہیے, ہماری ترجیحات اطاعت رسول ہونی چاہیے, ہماری ترجیحات جان نثاری رسول ہونی چاہیے. جب ہماری ترجیحات میں یہ باتیں ہوں گی نا تو پھر یہ بات اعلیٰ حضرت کی ہم پر قائم ہو جائے گی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر ہمارا جانا سچا اور سچا, پھر ہمارا جانا کامیابی والا. اب نہ رکھا غیر سے کام. اللہ حضرت نے فرمایا اب غیر کیا ہے؟ غیر دنیا. بتاؤ کس کی دنیا بنی؟ یہ دنیا کبھی کسی کی بنی؟ جب دنیا بننی نہیں ہے تو اس میں دل لگانا کیا؟ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, ہوئے بے نشان نام کیسے کیسے, جی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آج کی اس نشست میں, آج کی اس جو کانفرنس ہے, اجتماع ہے, اس میں اپنی آخرت کی فکر لے کر جاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اسے اعمال صالحہ عطا فرماتا ہے. اس کی شرح میں آتا ہے کہ اچھی مجلس عطا فرماتا ہے, اچھے لوگوں کی نسبت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری چاہتا, پوچھا گیا بہتری کیا ہے, اچھے اعمال کیا ہے, تو فرمایا کہ وہ مرنے سے پہلے وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہیں. اور مرنے کا وقت کب ہے؟ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے, اب بتاؤ وہ 50 سال کا ہو یا 100 سال کا ہو, یا 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو, اس کے وقت کا کسی کو پتا ہے کب جانا ہے؟ نہیں نہ پتا. تو جب وقت کا نہیں پتا تو پھر تیاری ہر روز کی ہے, پھر تیاری ہر روز کی ہے, ہر گھنٹے کی ہے, ہر منٹ کی ہے. پھر لاپرواہی اور کوتاہی کرنے والا کون ہے؟ غافل ہے. تو غافل بندہ عذاب الہی والا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں 7 سال کا بچہ, یہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن بہرحال اتنا بچہ 7 سال کا, اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ راستے میں ملا اور رو رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والدین کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر نیت کی دل میں کہ میں نے جو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اپنے لیے, وہ میں اس بچے کے والدین کو ایصال کرتا ہوں.
فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ روتا روتا بچہ ایک دم مسکرانے لگا. سبحان اللہ. میں نے پوچھا، حالانکہ میں نے اس کو نہیں بتایا، فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والدین جنت کی سیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. شاہ بلاکوتی سے دلی فرماتے ہیں میرے 2 عقیدے درست ہو گئے. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایصال کیا، میں نے بچے کو نہیں بتایا تو روتا ہوا بچہ مسکرانے لگا. اب فرماتے ہیں کہ دوسرا میرا عقیدہ یہ درست ہوا، کیونکہ 7 سال کا بچہ اتنا شعور والا نہیں ہوتا، تو وہ بچہ جو پہلے دیکھ رہا تھا دوزخ میں عذاب وہ بھی ٹھیک دیکھ رہا تھا، اور جو اس کے بعد جنت کی سیر والدین کی دیکھ رہا تھا وہ بھی ٹھیک دیکھ رہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا کشف دے دے اور اس کا سینہ کھول دے، بیٹھا وہ لاہور میں ہو اور دیکھ وہ امریکہ میں رہا ہو، دیکھ رہا وہ مڈل ایسٹ میں ہو، یورپ میں کوئی بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، کہیں پر بھی بیٹھا تو اللہ اسے نگاہ دے دے، اللہ اسے نگاہ دے دے. جیسے داتا گنج بخشلی جویری نے لاہور میں بیٹھے مکہ المکرمہ دکھا دیا. فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کشف سے نگاہ دے دے، میرا یہ عقیدہ بھی درست ہوا کہ وہ یقیناً درست ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مجلس میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے سے، اور گھر میں بھی آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے بزرگوں کے ایصال کے لیے مجلس منانے، مجلس 2 لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، 10 لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، 1000 کی بھی ہو جاتی ہے، لاکھ کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجلس وہ جس میں حضور کا ذکر ہو، مجلس وہ جس میں حضور کے صحابہ کا ذکر ہو، مجلس وہ جس میں حضور کے اہل بیت کا ذکر ہو، مجلس وہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کا ذکر ہو، وہ ذکر خیر کی مجلس ہے. فرمایا 500 مجلسیں ایسی کہ جس میں اللہ رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر نہیں، وہ مجلسیں اس مجلس سے بیکار ہیں جس میں اللہ رسول کا ذکر ہے، وہ حال ہے. اس لیے آج کی نشست میں یہ بات پرخوش سے سمجھ لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر محبت رسول سینہ میں موجود ہوگی تو کامیابی ہے، اگر اس میں فرق ہوگا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. آخری بات کر کے اجازت، قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا احد، قل هو اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ کہہ دو، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو کسی کی محتاجی ہے؟ بولو یار. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کہہ دو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے نبی، اے میرے پیارے، اے تاجدار ختم نبوت سونیا، قل هو اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے. تم کہو میرے نبی. حضور کی زبان مبارک سے نکلوا کے اللہ نے اپنے نبی کی عزت کو بڑھایا ہے. اللہ کی عزت تو ہے ہی اعلیٰ، وہ تو نہ کمی نہ بیشی نہ زیادہ نہ کم، اس کو کوئی کم کرے بھی تو وہ کم نہیں ہو سکتی. اللہ کی شان ہی براء الورا ہے. بات تو اپنے نبی کی عزت کو بڑھانا تھا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے؟ اب شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والوں سے بھی بندہ پوچھے، اللہ ڈائریکٹ یہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ قل اللہ احد کا ترجمہ کیوں پھر کرتے ہو؟ نہیں سمجھے قل اللہ احد کا ترجمہ تو حضور کی وجہ سے ہے، حضور کو مخاطب کیا ہے. کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قل اللہ احد کے حوالے سے کسی اور کو مخاطب کیا، حضور کو مخاطب کر کے کہا ہے اے میرے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ بات حضور کی ہے. سبحان اللہ. اور حضور کی بات سے ہی ہماری بھی نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم یہ جو چیلم میلاد یہ مناتے ہیں اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ اسی لیے کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر ورفعنا لکا ذکرک، اے میرے نبی میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے بلند کر دیا، یہاں تک کہ حبیب میں نے آپ کا ذکر بلند نہ کرنا ہوتا تو مجھے اس دنیا کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا کون دیتا ہے دینے کو اونچا کیے، کون دیتا ہے دینے کو اونچا، کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں جو دیتا دنیا دے رشتہ دار والے جاؤ نا تے چار ٹگے لے کے جاؤ، سامان لے کے جاؤ تے پھر ہی عزت ہوندی، خالی ہاتھ جاؤ تو کہندے پاواں لٹاندا آ گیا، گلے تے شکوے شروع ہو جاندے نے۔ شادی بیاہ تے نیوندے بھگتاندے ہو، پنجابی سمجھ نہیں آئی؟ شادی بیاہ پر دینا لینا کرتے ہو نا، تو جس شادی پر تمہیں 5000 2000 آیا ہو اور تم اس کی شادی میں 1000 بھی نہ دو یا 1000 بھی دو تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے تو اس کی طرف اتنے دیے تھے، اس نے کم دیے۔ یہ لینا دینا دنیا کے نظام ہے، باتیں بن جاتی ہیں، کسی کی لڑائی جھگڑے میں اس کی محبت، اس کی تھانہ کچہری میں تم ساتھ نہیں چلتے تو وہ تمہارے ساتھ سیدھے بات نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتوں کے بھی ہم تارک ہیں، آپ کے فرمان کے بھی ہم کوتاہیاں کرنے والے، آپ کی غلامی کے دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ مارتے ہیں نا۔ تو جب وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ختم نبوت کا مسئلہ تھا مولویوں کا مسئلہ ہے، جی ناموس رسالت کا مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ صحیح بتانا، مولویوں نے پیروں نے کلمہ زیادہ پڑھا ہے، آپ نے کلمہ کم پڑھا ہے؟ نہیں، کلمہ سب نے ایک جیسا ہی پڑھا۔ قبر میں ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہے، اس لیے یہ جو عزت رسول اور ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ ہر مسلمان، چاہے وہ کوئی تاجر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، یہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ جو ناموس رسالت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ میرا پیغام تھا، یہ آپ تک میں نے پیش کر دیا ہے۔ اب آگے جو ہم نے اس پیغام پر عمل کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پھر حضور ہی ہوں گے قبر میں اور حشر میں۔